ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اس کے بعد جدا گانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے، یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ایذا رسانی سے تو باز رہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے۔ آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے میں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ قول بہتان ہے، کیونکہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل میں مہر لگا دیتا، یعنی اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، البتہ کافر جھوٹے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے، تو اسے کافروں کے عقائد، اقوال اور احوال سب کی خبر ہے، اور وہ انہیں اس کی خوب سزا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔